احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7758۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل کیا اور دیگر ائمہ محدثین بھی اسے نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ وَهُوَ يَقْسِمُ تَمْرًا مِّن تَمَرِ الصَّدَقَةِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صدقے کی کھجوریں لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے۔ اچھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ آتا ہے، ہم نے چند دن پہلے حدیث بات پڑھی تھی کہ مال کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے پرسوں روایت پڑھی ہے کہ مال کا حق ادا کرنا، پھر کھیتی پکنے کے دن کھیتی کا حق ادا کرنا۔ تو صحیح بخاری کے اندر یہ آتا ہے کہ کھجوروں کا جو پھل تھا وہ تیار ہو چکا تھا، کھجوریں تیار تھیں، تو ہر شخص اپنی اپنی کھجوریں جو تھیں وہ اپنی اپنی حساب سے وہ لاتا اور وہ نبی علیہ السلام کے سامنے وہ پیش کر دیتا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی وقت تقسیم کرتے۔ اچھا، اب یہاں راوی یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک ایسا ہوا کہ ڈھیر لگ گیا، ایک شخص بھی لے کر آ رہا ہے، دوسرا بھی لے کر آ رہا ہے، کیا منظر ہوگا؟ آج لوگ بھاگتے ہیں اس چیز سے، آج مسلمان اس چیز سے بھاگ رہا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، عشر نہ نکالنا پڑے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اپنی اپنی وہ زکوٰۃ عشر وغیرہ کھجوروں کی صورت میں لا رہے تھے، حضور علیہ السلام کے سامنے ڈھیر لگ گیا اور حضور تقسیم بھی فرما رہے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ اتنے میں یہ ہوا کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بچے تھے، 5-6 سال عمر ہے، نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اب اس سے کم عمر ہے، تو وہ کھجوروں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اب بچہ ہے، کھیلتے کھیلتے اور کھانے کی چیز ہو، تو روایت میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک کھجور اٹھائی اور کھجور اٹھا کے اپنے کہیں منہ میں ڈال لی۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پیار فرماتے ہیں کہ کندھے پر بٹھایا ہوا ہے۔ اب کندھے پر بٹھایا ہوا ہے، جو حدیث کا جو منظر ہے نا، جو منظر کشی حضرت ابو ہریرہ نے کی وہ بڑی اہم ہے، وہ تصور میں لائیے کہ امام حسن کندھے پر بیٹھے ہیں تو کہیں منہ میں کھجور ڈالی، بچے تھے، تو اب وہ کھجور کا شیرہ جو ہے وہ ٹپکتا ہوا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر گرا، تو محسوس ہوا کہ صاحبزادے کھجور جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ بچہ شریعت کے احکامات کا پابند نہیں ہوتا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے منہ میں کھجور تھی، حضور سرور عالم علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارکہ ڈالی اور کھجور نکال کے فرمایا، تمہیں نہیں پتہ آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ یہ ہے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک کھجور جو ہے وہ ایک بچے کو جو صدقہ ہے، جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، جو امت کے مسلمانوں کا حق ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے لخت جگر جس کو فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، اس بیٹے کے ہے تو وہ نواسا، لیکن آپ نے اپنی انتہائی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے، یہ میرا، اس سردار بیٹے کے منہ میں آپ نے وہ چھوٹی سی کھجور بھی پسند نہیں فرمائی اور وہ نکال دی، فرمایا تمہیں نہیں پتہ ہمارے لیے صدقہ حلال۔ جس بچے کی تربیت اس طرح سے آپ نے فرمائی ہو وہ آگے چل کر کہیں کوئی معاملہ ایسا کر سکتا؟ اور یہ تو ایک معاملہ ہے، پھر اس سے دوسرے اس معاملے کو بھی ملائیے جو ہم نے کئی بار پڑھا ہے
کہ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھنے لگتے ہیں کہ ابھی وہ سال کا وظیفہ نہیں پہنچا، اور وہ کرنا کیا تھا، حقداروں میں تقسیم کرنا تھا، پہنچا نہیں ہے، اور اس میں کیا لکھا جاتا ہے، مورخین نے لکھا کہ قلم منگوایا، کاغذ منگوایا کہ میں لکھوں کہ ابھی تک وہ معاملہ نہیں پہنچا، وہ نہ لکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، دعا ارشاد فرمائی، ہم نے وہ دعا کئی بار پڑھی ہوئی، وہ دعا ارشاد فرمائی، اور پھر جب وہ وظیفہ پہنچا تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں بار کہ مخلوق کے سامنے کبھی دست سوال دراز نہیں کرتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بیٹا قرار دیں، اور پھر یہ ساری زندگی اس بیٹے کے حق کو اس قدر انہوں نے احسن انداز میں ادا کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پشت پر ہوں، پھر وہ لوگوں کے راہبر اور رہنما تو ہو سکتے ہیں، دوسرا کوئی معاملہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے تربیت۔ ہمارے لیے اس میں کیا پہلو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے، کوئی نہیں جی، ہمارے یہاں مائیں کیا کہتی ہیں، کوئی نہیں بچہ ہے، کوئی نہیں بچہ ہے۔ یہ تربیت ہے کہ بچے کو روکا نہیں جائے گا تو پھر وہ کل کو بڑا کام کرے گا۔ ہمیں یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا بچہ جو ہے وہ ایسا کام کرے جس کے لیے اس کو مکلف نہیں کیا گیا۔ اچھا آپ دیکھیں ایک اور اس سے شرعی مسئلہ، جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے لیے وضو کے بارے فقہاء نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ پابندی شرط نہیں ہے جو بالغوں کے لیے، لیکن ہم انہیں بھی تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹے وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگاؤ، وضو کر کے سپارے کو ہاتھ لگاؤ، تاکہ ان کا یہ ذہن بنے کہ ہم نے وضو کرنا، ہم نے عبادت سے پہلے، قرآن کی تلاوت سے پہلے آداب جو ہے وہ بجا لانے، ہم نے نماز سے پہلے آداب بجا لانے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمارے بچوں کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔